بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ جب جناب رسالۃ مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کرۂ ارض کے سیاسی افق پر دو طاقتیں مرکزی حیثیت رکھتی تھیں، ایک رومن امپائر اور دوسری ایرانی سلطنت۔ رومن امپائر مسیحی مذہب کے نام لیوا تھی اور ایرانی سلطنت مجوسیت کی علمبردار۔ ان دونوں ریاستوں میں 603 یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 8 برس قبل خوفناک جنگوں کا آغاز ہوا۔ ان جنگوں کی وجہ یہ تھی کہ سلطنت روم میں قیصر ماریس کا تختہ الٹ دیا گیا اور اس کی جگہ فوکاس سلطنت پر قابض ہو گیا۔ فوکاس جس طرح حکومت پر قابض ہوا وہ بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ تھا۔ اس نے قیصر ماریس کے 5 بیٹے اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیے اور اس کے بعد اسے بھی موت کی نیند سلا دیا گیا، اور پھر اسی پر بس نہیں کیا بلکہ سب کے سروں کو کاٹ کر شہر کے بڑے بڑے چوراہوں میں لٹکا دیا گیا۔ چند دنوں کے بعد ماریس کی بیوی اور مفرور شہزادیوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ یوں پورے کا پورا خاندان انتہائی سفاکی سے ختم کر دیا گیا۔ قیصر ماریس کی حکومت کے خاتمے اور اس کے خاندان کے ساتھ کیے جانے والا یہ سلوک ایرانی حکمران خسرو پرویز کے لیے ناقابل برداشت تھا، کیونکہ دونوں کے درمیان بڑے اچھے تعلقات تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قتل ہونے والے قیصر ماریس نے ایرانی سلطنت کے حکمران خسرو پرویز پر بڑے احسانات کیے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے ایرانی حکمران خسرو ماریس کو اپنا باپ کہتا تھا۔ اس ظلم پر خسرو بہت برہم ہوا اور اس نے اعلان کیا کہ جب تک روم پر فوکاس کی حکمرانی ختم نہیں ہو جاتی وہ چین سے نہیں بیٹھے گا اور اپنے موسن قیصر ماریس کا بدلہ لے کر رہے گا۔ چنانچہ 603 عیسوی میں اس نے روم پر حملہ کر دیا۔ چند ہی برسوں میں وہ فوکاس کو شکستوں پر شکستیں دیتا ہوا شام میں انطاکیہ کے شہر پہنچ گیا، جس سے شہر روم کے بڑے بڑے لوگ فکر مند ہو گئے۔ انہوں نے مشورے کے بعد افریقہ کے گورنر سے مدد طلب کی۔ اس نے اپنے بیٹے ہرقل کو اپنے طاقتور بحری جہاز سے قسطنطنیہ بھیجا۔ ہرقل نے آتے ہی فوکاس کو چلتا کیا اور اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو اس نے ماریس کے ساتھ کیا تھا، یعنی اس کے سارے خاندان کو ختم کر دیا اور فوکاس سمیت سب کے سر قلم کر کے چوراہوں پر لٹکا دیے۔ اس خبر کے بعد ایران کے خسرو پرویز کو چاہیے تھا کہ وہ بھی جنگ بند کر دیتا، کیونکہ اس کی جنگ کا اصل مقصد فوکاس کو سزا دینا تھا، نہ کہ روم کی سلطنت کو ختم کرنا۔ مگر خسرو نے یہ کام نہ کیا، بلکہ اس کے برعکس اس نے ہرقل کی صلح کی درخواست کو بھی رد کر دیا اور کہا کہ وہ روم کی اینٹ سے اینٹ بجا کر دم لے گا۔ یہ 615 کا زمانہ تھا جب رومی فوجیں آتش پرست ایرانیوں کے ہاتھوں شکست کھا رہی تھیں اور ان کی سلطنت صرف قسطنطنیہ اور چند علاقوں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ تب ایک اور عجیب واقعہ ہوا۔ یہ واقعہ عرب میں ہوا تھا اور شہر تھا مکہ معظمہ۔ رومیوں کے شکستوں پر مکہ کے مشرک بہت خوش تھے۔ وہ اپنے آپ کو ایرانی مجوسیوں کے طرفدار سمجھتے تھے اور رومیوں کو مسلمانوں کا حامی۔ مشرکین نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ مسیحی کیونکہ وحی اور رسالت کو مانتے ہیں اس لیے وہ مسلمانوں کی طرح ہیں، اور ایرانی مجوسی ان کی طرح رسول اور کتاب کو نہیں مانتے، اس لیے ہم ایرانیوں جیسے ہیں۔ یوں وہ مسلمانوں کو تنگ کرتے اور کہتے تھے کہ مسیحوں کی درگت بن رہی ہے تو بہت اچھا ہو رہا ہے۔ انہی حالات میں قرآن مجید کی سورہ روم نازل ہوئی۔ اس کا آغاز ان الفاظ میں ہوا، ترجمہ کہ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے، اس بار کے بعد چند برسوں میں وہ پھر غالب آ جائیں گے، اور وہ دن وہ ہوگا جب کہ اللہ کی دی ہوئی فتح سے اہل ایمان خوش ہو رہے ہوں گے۔ قرآن مجید کے ان الفاظ میں ایک کی بجائے 2 پیشین گوئیاں تھیں۔ ایک یہ کہ رومیوں کو غلبہ حاصل ہوگا اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کو بھی مشرکین پر فتح نصیب ہوگی۔ یہ دونوں پیشین گوئیاں ایسے زمانے میں کی گئی تھیں جب رومی اور مسلمانوں کی فتح کے دور دور تک کوئی آثار دکھائی نہ دیتے تھے۔
اس لیے قریش مکہ نے ان کا خوب مذاق اڑایا اور کہا کہ لو جی یہ بھی دور کی کوڑی لائے، کہتے ہیں چند برسوں میں رومی غالب آ جائیں گے اور یہ مٹھی بھر مسلمان جو کھلے عام نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہم پر فتح یاب ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں چند برسوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا تھا وہ بدعا تھا، جس کا مطلب تھا 10 برسوں سے کم اور 3 برسوں سے زیادہ۔ لیکن رومیوں کی جو حالت ہو چکی تھی اس سے ظاہری طور پر یہی لگتا تھا کہ وہ کبھی بھی فتح حاصل نہیں کر سکیں گے۔ حالت یہ تھی کہ قیصر خسرو پرویز کے پاس اپنا سفیر بھیج کر نہایت عاجزی سے درخواست کر رہا تھا کہ میں ہر قیمت پر صلح کرنا چاہتا ہوں، مگر پرویز نے جواب دیا اب میں قیصر کو اس وقت تک امان نہ دوں گا جب تک وہ خود زنجیروں میں جکڑا ہوا میرے سامنے نہیں آئے گا اور صلیب سے نفرت کر کے خدا اہرمن یعنی آگ کی بندگی اختیار نہ کرے گا۔ اس لیے مشرکین نے صحابہ کرام کا خوب مذاق اڑایا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے۔ ایک کافر ابی بن حلف نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اگر تمہیں اپنے رسول پر اتنا ہی یقین ہے تو آؤ مجھ سے شرط لگاؤ، اگر رومی 3 برسوں کے اندر اندر فتح یاب ہو گئے تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا۔ ابی بن حلف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے اسلام لانے سے پہلے دوست ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے کے بعد اس سے کہا میں 10 نہیں 100 اونٹ کی شرط لگاتا ہوں، مگر رومی 3 برس تک 10 برسوں کے اندر اندر فتح حاصل کر لیں گے، یعنی 3 سے 10 برس کے درمیان۔ ابھی ابن حلف نے شرط منظور کر لی، یہ شرط باقاعدہ لکھ لی گئی۔ اس کے بعد وقت کا پہیہ چلتا رہا، رومیوں کی شکست کا سلسلہ جاری رہا۔ جب قیصر نے خسرو پرویز کی طرف سے ذلت آمیز شرائط صلح کو قبول نہ کیا تو اس نے قسطنطنیہ چھوڑ کر تیونس جانے کا ارادہ کر لیا۔ 622 میں قیصر کے حالات کچھ بہتر ہوئے، تب قیصر بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ ایرانیوں کی پشت کی طرف سے حملہ کرنے کا منصوبہ بنانے لگا۔ یہ وہی نازک زمانہ تھا جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تھے۔ قیصر نے ایران پر حملہ آرمینیا سے شروع کیا اور اس کا ہر حملہ کامیاب رہا۔ اس کی فتوحات کی تیزی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حیرت انگیز طور پر دوسرے ہی برس 624 میں اس نے مجوسیوں کے سب سے بڑے آتش کدے کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ آتش کدہ آذربائیجان کے مقام پر رمیحہ میں تھا اور زرتشت کا مقام پیدائش سمجھا جاتا تھا۔ 624 عیسوی وہی سال ہے جب مسلمانوں کو غزوہ بدر کی شاندار فتح حاصل ہوئی تھی، یعنی ٹھیک 9 برس کے بعد قرآن مجید کی پیشگوئی کے عین مطابق رومی دوبارہ ایرانیوں پر غالب آ گئے، اور قرآن مجید کی دوسری پیشگوئی کے مطابق اس برس انہیں غزوہ بدر میں مشرکین مکہ پر شاندار فتح نصیب ہوئی۔ اس کے بعد بھی حالات قرآن مجید کی پیشگوئی کے مطابق بدلتے رہے اور روم میں ایرانی مجوسیوں یعنی آتش پرستوں کو شکست پر شکست دیتے چلے گئے۔ 628 میں تاریخ نے پھر اپنے آپ کو دہرایا۔ خسرو پرویز کے خلاف اس کے خاندان ہی میں بغاوت ہو گئی، اس کے 18 بیٹوں کو اس کے سامنے قتل کر دیا گیا اور چند روز بعد وہ بھی جیل کی سختیوں کی وجہ سے مر گیا۔ یوں قرآن مجید کی پیشگوئی کے مطابق رومیوں کو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی اور ایرانی مجوسی شکست کھا گئے۔ یہی وہ سال تھا جب مسلمانوں نے صلح حدیبیہ کی تھی اور قرآن مجید نے اسے فتح مبین یعنی کھلی فتح قرار دیا تھا۔ انگریز مورخ گبن نے اپنی مشہور کتاب رومی سلطنت کا زوال اور خاتمہ میں لکھا ہے کہ قرآن مجید کی اس پیشگوئی کے بعد 7-8 برس تک حالات ایسے تھے کہ کوئی شخص یہ تصور نہ کر سکتا تھا کہ رومی سلطنت ایران پر غالب آ جائے گی، بلکہ غلبہ تو ایک طرف رہا، کسی کو یہ امید بھی نہ تھی کہ اب یہ سلطنت زندہ رہے گی کہ نہیں۔ قرآن مجید کی اس پیشگوئی کے پوری ہونے کے بعد عرب کے کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ ابی ابن حلف اس وقت تک مر چکا تھا، لیکن اس کے قبیلے کے لوگوں نے اپنی شکست تسلیم کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو شرط کے مطابق 100 اونٹ دیے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اونٹ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے حکم دیا کہ جس وقت شرط ہوئی تھی اس وقت جوئے کے حرام ہونے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ اس طرح کی شرط چونکہ جوئے ہی کی قسم ہے، اس لیے اب یہ اونٹ خود آپ نہیں لے سکتے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 100 اونٹ صدقے میں خیرات کر دیے۔ یوں قرآن مجید کی سورہ روم آج بھی زندہ معجزہ بن کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی بیان کر رہی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس قسم کی ویڈیوز پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہمارے ساتھ رہیں۔